الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. محبت ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. کتنی پیاری روایتیں جو ہے وہ علامہ خالد صاحب نے آپ کو سنائی ہیں. اس کے باوجود میرا خیال ہے اب تو درود پاک پڑھنے میں کسی قسم کی کمی نہیں رہنی چاہیے ہمارے اندر. اور درود پاک پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے بندہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میرا کوئی امتی یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ میرا وہ امتی جو مدینہ طیبہ میں میرے پاس ہو, یہ نہیں فرمایا. نہ یہ فرمایا کہ مکہ پاک میں ہو, نہ یہ فرمایا کہ جب میں ظاہری طور پر حیات ہوں اس وقت میرا امتی یہ کام کرے نا. حضور نے فرمایا ما من احد یسلم علی, جب بھی قیامت تک میرا کوئی امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے, ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی میری توجہ کو اپنی بارگاہ سے میرے اس امتی کی جانب پھیر دیتا ہے. بندہ پڑھ رہا ہے درود اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ. صرف توجہ نہیں فرماتے بلکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتی ارد علیہ السلام, میں اس امتی کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں. امتی کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں. جس بندے کو حضور سلام کا جواب ارشاد فرمائے, جسے حضور سلام کا جواب ارشاد فرمائے, وہ کتنا خوش نصیب ہے. اور پھر سلام کا جواب اسے ارشاد فرما رہے ہیں. ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے. دیکھیں آپ کسی بندے کو سلام کرتے ہیں, بائک پر جا رہا تو کوئی آدمی تیزی سے آپ کے پاس سے گزر گیا, آپ نے سلام کیا, بندے نے جواب نہ دیا. تھوڑے دنوں کے بعد ملتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو سلام کیا تھا, آپ نے جواب نہیں دیا. کہتے ہیں یار میں تیزی میں تھا, سن نہیں سکا, آواز ہی نہیں آئی, اس لیے میں نے جواب بھی نہیں دیا. پتہ کیا چلا, سلام کا جواب وہ دیتا ہے جو سنتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں حتی ارد علیہ السلام, ارشاد فرمایا میں اپنے امتی کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں. اور چھوڑ دیں یہ باتیں, بعض لوگ اپنی کم علمی کی بنا پر وہ جی اتنی دور ہے, کیسے سن سکتا ہے بندہ, اتنی دور ہے. پہلی بات تو یہ ہے دور ہوں گے ان سے جو حضور سے دور ہیں, دور ہوں گے ان سے جو حضور سے دور ہیں. ہمارے نبی کو ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, ارشاد فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان تو وہ ہے وہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے, تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے. نبی پاک نے پھر ایک اور بات سنیے. بخاری شریف کتاب الصلاۃ, نماز کی جو کتاب ہے اس کے اندر حدیث پاک ہے. دراصل مغالطے, لڑائیاں, جھگڑے اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی آدمی ایک تو جہالت کا مظاہرہ کرے, پڑھا لکھا ہے کچھ نہیں, اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں ہوں, جیسے میں تھوڑی دور تک نہیں دیکھ سکتا اس کے بعد نظر نہیں آتا, تو معاذ اللہ اللہ کے نبی بھی ایسے ہی ہوں گے, اللہ کے نبی بھی ایسے ہی ہوں گے. وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیاس کرتے ہیں اپنے آپ پر, حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ دوری اور نزدیکی جو ہے نا یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. دوری اور نزدیکی میرے اور آپ کے لیے ہے. مصطفیٰ کریم کے لیے کیا دوری, مصطفیٰ کریم کے لیے کیا دوری, صرف ذوق کی بات نہیں ہے. حدیث پاک سنیے, نبی پاک پہلے ایک بات سمجھیے بھئی, یہ ہماری زمین سے پہلے آسمان کا جو فاصلہ ہے نا یہ ہے 500 سال کا سفر. کتنے 100 سال کا سفر ہے؟ 500 سال کا سفر. اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر وہ بھی 500 سال کا, دوسرے سے تیسرے کا وہ بھی 500 کا, اور تیسرے سے چوتھے کا, چوتھے سے پانچویں کا, پانچویں چھٹے کا, چھٹے سے ساتویں کا.
اور ساتویں کے بعد ہے جنت، ساتویں کے بعد ہے ساتویں کے بعد ہے جنت، اور جنت کے اندر ایک حوض ہے، حوض کوثر، حوض کوثر، نبی پاک صلی اللہ، اور پھر جنت اور حوض کوثر دونوں پر روایت سناتا ہوں بخاری شریف سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے دوران یوں کر کے ہاتھ بڑھایا، ایسے کر کے ہاتھ بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا، ایسے ہاتھ بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا۔ صحابہ کرام علیہ مرضوان نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز کے دوران ہاتھ مبارک بڑھایا پھر پیچھے کھینچ لیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں دوری اور نزدیکی ہے میرے اور آپ کے اعتبار سے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے دوری کیا دوری ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا، اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے پار، اور ہر ایک آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کا سفر، اور یہاں سے مدینہ طیبہ کا فاصلہ کتنا ہے؟ 1 سال کا بھی نہیں، اب تو گھنٹوں کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کے جو جنت کے پھل فروٹ تھے، ارشاد فرمایا میں نے چاہا کہ انہیں توڑ لوں۔ نبی پاک علیہ السلام یوں ہاتھ بڑھائے تو ہزاروں سال کا فاصلہ ختم ہو جائے۔ مدینہ طیبہ تو بڑا قریب ہے، مدینہ طیبہ تو بڑا ہی قریب ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کو مبارک ہاتھ ہے، یوں بڑھائے تو ہزاروں سال کا سفر طے ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ توڑا کیوں نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت کی نعمتوں کو زوال نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے جنت کی نعمتیں۔ ارشاد فرمایا اگر میں توڑ دیتا قیامت تک کھاتے رہتے پھر بھی ختم نہیں ہوتا، قیامت تک کھاتے رہتے پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ دیکھیے جو یوں ہاتھ بڑھائے ہیں تو ہزاروں سال کا فاصلہ ایسے ختم ہو جائے، ہزاروں سال کا فاصلہ ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے پھر وہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے جب خواب میں آتے ہیں نا تو یوں کر کے ہاتھ پھیرتے ہیں تو بیماری چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے ان کے مبارک ہاتھ میں ایسی برکتیں، ایسی عظمتیں اور ایسی رفتیں رکھی ہیں، یہ دوری اور نزدیکی میرے اور آپ کے اعتبار سے ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے کوئی دوری نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چاہیں جہاں چاہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کرم نوازی فرما سکتے ہیں۔ یہ تو پھر دور سے سننے کی بات ہے، جہاں تک ایک روایت اس پر بھی، ایک تو یہ تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ بڑھایا تو ہزاروں سال کا سفر جو تھا ختم، ہزاروں سال کا سفر ختم۔ مسجد نبوی شریف ہے، نبی پاک علیہ السلام کتاب الجنائز بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر انور پر جل وگر ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کیا؟ فرمایا واللہ لانظر الی حوضی الان، حضور نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا، حالانکہ سامنے صحابہ موجود ہیں، بھلا صحابہ میں کوئی ایک بھی ایسا تھا کہ حضور بغیر قسم کے فرمایا پر وہ نہ مانے؟ وہ تو نبی پاک علیہ السلام زبان مبارک سے کہنا تو دور کی بات، نبی پاک علیہ السلام کے دل میں جو بات جو آپ کی رضا ہوتی اظہار اگرچہ نہ کیا ہوتا، صحابہ اسے بھی کر گزرا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چاہت یوں ہے جسے نبی پاک علیہ السلام بیان فرمانے والے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو حضور کی بات پر معاذ اللہ کسی کو شک پیدا ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام کو دراصل اللہ پاک نے قیامت تک کا علم عطا فرمایا ہے، قیامت تک کا علم عطا فرمایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بعض لوگ آئیں گے ان کا کام یہی ہوگا، یہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اس کا پتہ ہے اس کا نہیں پتہ، فلاں چیز کا پتہ فلاں چیز کا نہیں پتہ، نبی پاک یہ دیکھ سکتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، یہاں پتہ ہے دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کا نہیں پتہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی پہلے، واللہ اللہ کی قسم ہے مجھے، واللہ لانظر
الى حوضی الان، ارشاد فرمایا اللہ پاک کو قیامت میں مجھے حوض کوثر عطا فرمائے گا جو 7 جنتوں کے پار ہے، 7 آسمانوں کے پار جنتوں میں ہے۔ ارشاد فرمایا خدا کی قسم ابھی مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اس حوض کو ملحد فرما رہا ہوں، اس حوض کو ابھی دیکھ رہا ہوں۔ جن کے دیکھنے کا عالم یہ ہو، جن کے ہاتھ بڑھانے کا عالم یہ ہو کہ وہ ہزاروں سال کا فاصلہ طے کر دیں، وہ مانگا منڈی کی کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے امتیوں سے غافل ہے بنا نہیں، خدا کی قسم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت، مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث اعظم پاکستان، آپ کے پاس میں ایک شخص آیا، بات چیت ہو رہی تھی اس سے، تو اس نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہر شے کے بارے میں جانتے ہیں، ہر شے کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ اتنا بے ادب تھا، گستاخ، اس نے زمین سے نا ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا کہ کیا تمہارا یہ بھی عقیدہ کہ اللہ کے نبی اس تنکے کو بھی جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی اس تنکے کو بھی جانتے ہیں؟ وہ تھے عاشق رسول محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے فرمایا سن، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، ارشاد فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیا جہان کی ہر شے، ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، ارشاد فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ارشاد فرمایا بتا یہ تنکا جانتا ہے کہ نہیں اس کا کوئی رسول ہے؟ بتا یہ تنکا شے ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ فرمایا پھر یہ جانتا ہے یا نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اس کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہے۔ حضرت محدث اعظم نے فرمایا جب تنکا جانتا ہے کہ میرے رسول ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کیوں نہیں جانتے کہ تنکا بھی میری امت میں شامل ہے، یہ تنکا بھی میری امت میں شامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے باخبر ہیں، وہ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بعض اوقات کرم بھی فرما دیتے ہیں، بعض اوقات کرم بھی فرما دیتے ہیں۔ اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، لیکن کب؟ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے جب یاد کرے تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ امام فسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کے بہت بڑے امام ہوئے، بہت بڑے امام، کتابیں لکھی آپ نے، بڑے بڑے ائمہ نے آپ سے حدیث مبارکہ سنی۔ فرماتے ہیں زمانہ طالب علم تھا میرا، میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا کہیں، غریب الوطنی، فرماتے ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئی۔ ایک دفعہ مسجد کے اندر بیٹھا پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں رات کا وقت چراغ جل رہا تھا قریب میں، اچانک جو ہے نا میری آنکھوں میں پانی اتر آیا، نظر آنا بند ہو گیا، نظر آنا بند ہو گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاس چراغ جل رہا تھا لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں بہت رویا کہ گھر سے ماں باپ سے دور ہوں، یہاں کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، میں تو علم دین حاصل کرنے آیا تھا، حدیث کی خدمت کے لیے آیا تھا، سنت سیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں میری بینائی چلی گئی، اندھا ہو گیا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں میں اسی وقت ایک جگہ میں نے ٹیک لگائی، میری آنکھ لگ گئی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی آنکھ لگی دل کی آنکھ کھل گئی، دل کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آتے ہیں، وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طرف فرماتے ہیں حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے، حضور خواب میں تشریف لے آئے۔ اور یاد رکھیں حضور کا خواب میں آنا یہ نہیں ہے کہ جیسے میں اور آپ دن رات خواب دیکھتے ہیں، کوئی لندن چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کہ ہم تو دن رات خواب میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ خواب میں آنا ہے مصطفیٰ کریم کا، یہ خواب میں آنا ہے نبیوں کے سردار کا، جو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں میری زیارت کی، مر رآنی فی المنامی فقد رأى الحق لا يتمثل الشیطان بی۔ ارشاد فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان کی کیا مجال ہے؟ لا يتمثل الشیطان بی، شیطان کی کیا مجال ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں آئے؟ یہ تو وہ ہے
ہر بندے کے ساتھ نا ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے. ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے. حدیث پاک میں مشکات شریف میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ جسے ہمزاد کہا جاتا ہے شیطان, ایک فرشتہ ہے جو بندے کو نیکی کا رستہ دکھاتا ہے, اور ایک ہر بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو اسے سیدھے رستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے, حیرت کی بات یہ ہے جو اپنے ساتھ شیطان لیے پھرتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں نبی جیسا ہوں, معاذ اللہ, یہ نبی ہمارے جیسے ہیں. اور نبیوں کے سردار کی عظمت و شان کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھ بھی تھا, میرے ساتھ بھی تھا. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے, لیکن قربان جائیے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہوتا ہے کافر لیکن رہے حضور کی صحبت میں, اور رہے کافر کا کافر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے ساتھ تھا میری صحبت کی برکت سے مجھ پہ ایمان لا چکا ہے, وہ مسلمان ہو چکا ہے. جو ساتھ شیطان لے کے گھومتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں نبی کی مثل ہوں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے کہ جن کے ساتھ جو شیطان تھا اللہ پاک نے اسے بھی مسلمان کر دیا, اسے بھی مسلمان کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت اس قدر بلند ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ, شیطان کا کیا کام جو حضور کی صورت میں آئے. امام فصوی فرماتے ہیں کہ میں جب آنکھ لگی حضور علیہ السلام تشریف لائے خواب میں حضور تشریف لائے. یہ وہی نبی علیہ السلام ہیں جو بلال حبشی کے خواب میں شام میں تشریف لے کر گئے تھے. فرمایا بلال ما هذه الجفوة یا بلال یہ کیا بے وفائی ہے جو ہم سے اتنی دور تو آ کے رہ رہا ہے. اور پھر بلال حبشی خواب دیکھ کر حضور کی بارگاہ میں آئے, خواب دیکھ کر حضور کی بارگاہ میں آئے. خواب دیکھا امام مسیب نے, بیماری گئی حقیقت میں, بیماری گئی حقیقت میں. امام محمد بن سعید المطرف نے دیکھا خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خواب میں تشریف لا کر گال پر بوسہ دیا, رخسار پر بوسہ دیا. دیکھا خواب, لیکن کیا فرماتے خدا کی قسم 8 دن تک میرے رخسار سے حضور کی خوشبو آتی ہے, حضور کی خوشبو آتی ہے. اس لیے صرف خواب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ان کے خواب کی بات ہے جو تشریف لاتے ہیں تو حقیقت میں عطا فرما کے جاتے ہیں. حضرت امام ابن اقطع رحمۃ اللہ تعالی, صرف اسی پر بیان کروں, بے شمار روایتیں ہیں. ایک روایت اور سنیے. امام ابن اقطع فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا, فرماتے ہیں جو میرے پاس کھانا پینا تھا وہ ختم ہو گیا. میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, حضور کے روضہ اطہر پر گیا. میں نے کہا انا ضیفک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں, یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں. ارشاد فرماتے میں یہ کہہ کر ریاض الجنہ میں آیا, منبر کے پاس آ کے میں نے ٹیک لگائی, مجھے نیند آ گئی. فرماتے ہیں جیسی آنکھ لگی نا میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام صدیق اکبر کے ساتھ تشریف لے جائے, نبی پاک اور ساتھ سے عمر فاروق بھی ہیں. ارشاد فرمایا حضور تشریف لائے, نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا, انہوں نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں, بھوک لگی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں ایک روٹی عطا فرمائی, حضور نے خواب میں ایک روٹی عطا فرمائی. ابن اقطع فرماتے ہیں میں نے خواب میں کھانا شروع کر دی, خواب میں ہی کھانا شروع کر دی. فرماتے آدھی کھائی تھی کہ آنکھ کھل گئی, آدھی کھائی تھی کہ آنکھ کھل گئی. کبھی خواب میں آپ کو بھی کسی نے 1000 کا نوٹ دیا ہوگا لیکن آنکھ کھلے بندہ دیکھتا ہے کدھر گئے پیسے, جو چیز دی تھی وہ کہاں گئی. لیکن وہ دینے والے ہوتے ہیں میرے اور آپ جیسے. اگر ہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو پھر ہوتا کیا ہے. ابن اقطع فرماتے ہیں آدھی کھا چکا تھا, جب آنکھ کھلی تو آدھی میرے ہاتھ کے اندر موجود تھی, آدھی میرے کیا فرماتے آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی. ان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. کس نے؟ امام فصوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضور نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو نظر ہی چلی گئی, اندھا ہو گیا ہوں, نابینا ہو گیا ہوں, میں تو علم سیکھنے کے لیے آیا تھا. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا قریب آؤ. حضور نے قریب بلایا اور آنکھوں پہ یوں کر کے ہاتھ رکھا. نبی پاک علیہ السلام امام فصوی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا. یہ وہ حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری لکھی, آپ پوچھیں امام بخاری کو بچپن میں نظر چلی گئی تھی, نابینا ہو گئے تھے, آئی کیسے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
انبیاء کے تصرفات کے قائل نہیں ہیں، وہ بتائیں بخاری لکھی کیسے گئی؟ بچپن میں امام بخاری کی نظر چلی گئی تھی، آئی کیسے؟ آپ کی والدہ دعائیں کیا کرتی تھی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بخاری کی والدہ، اللہ پاک نے تیرے بیٹے کی بیرائی لوٹا دی ہے، آنکھیں واپس کر دی ہے۔ پھر امام بخاری جوان ہوئے، حدیث پاک علم حاصل کیا اور پھر بخاری لکھی۔ بخاری پڑھنے والا بھی کہے گا کہ انبیاء کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ۔ بخاری بنی کیسے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آنکھیں ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سجدے میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام فصلی کے خواب میں تشریف لائے، حضور نے قریب بلایا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور امام فصلی فرماتے ہیں کچھ پڑھا، حضور نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے تم تمہاری دم کیا۔ حضرت امام فصلی فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ مبارک ہٹانا تھا، ادھر ہاتھ مبارک ہٹایا، ادھر اللہ پاک نے میری نگاہ مجھے واپس عطا فرمائی، میری نگاہ مجھے واپس عطا فرما دی۔ پھر آپ نے کتابیں لکھی، حدیث مبارکہ کی خدمت کی اور آج دنیا انہیں اپنا امام تسلیم کرتی ہے۔ امام فصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز ہے ہمارے بزرگان دین کا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی عظمتوں کے قائل تھے۔ حضور علیہ السلام کی عظمت و رفعت جو اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی، یہ اتنی بے شمار ہے، یاد رکھیں۔ میں اور آپ آخری روایت عرض کرتا ہوں، میں اور آپ ساری دنیا بھی مل کر حضور کی ایک صفت کی برابری نہیں کر سکتے، حضور کی ایک صفت کی برابری نہیں کر سکتے۔ وہ صفت پتہ کیا ہے؟ وہ صفت ہے حضور کی عقل مبارک، حضور کی عقل۔ دنیا میں بڑے بڑے دانشور لوگ ہیں، بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں، بڑی اپنی عقل فہم پر فراست پر بڑا انہیں ناز ہے، اور ہم لوگ بھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم لباس وہ پہنیں گے جو ادھر مغرب سے آ رہا ہے، انگریز یہود و نصارہ سے آ رہا ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ ایسی سمجھ کا کیا کرنا جو اپنے رب کو نہ پہچان سکے، جو اپنے رب کو نہ پہچان سکے، اس سمجھ کا کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے ساری مخلوق مل کر کے حضور کی عقل کی برابری نہیں کر سکتی۔ سنیں حدیث پاک، حضرت امام وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلے یہودیوں کے عالم تھے، پھر مسلمان ہوئے، اور فرماتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا۔ کتنی؟ 70 اور 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا۔ کیا پڑھا؟ ارشاد فرماتے سب میں ایک بات لکھی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی اللہ پاک نے جب سے مخلوق کو پیدا کیا ہے، جس کو اللہ کریم نے عقل عطا فرمائی ہے اور قیامت تک جو عطا فرمائے گا، اگر ساروں کی عقل کو جمع کر لیں، ساروں کی عقل کو جمع کر لیں، فرماتے ہیں ایک طرف حضور کی عقل ہو اور دوسری طرف ساری مخلوق کی عقل ہو، ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک عقل کے سامنے ساری مخلوق کی عقل ایسے ہے جیسے دنیا جہان کے اندر صحرا ریت ہے۔ فرماتے ہیں اتنے بڑے ریگستان کے سامنے جیسے ریت کا ایک ذرہ، ریت کا ایک ذرہ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے سامنے ساری مخلوق کی عقل ایسے ہی ہے جیسے ریگستان کے سامنے ایک ریت کا ذرہ ہوا کرتا ہے۔ جب ساری مخلوق مل کر ان کی عقل کی برابری نہیں کر سکتی تو پھر بقیہ اوصاف کی برابری کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ بات ہی غلط ہے، یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے جیسے تھے یا ہم ان جیسے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام صحابہ سے فرماتے تھے تم میری مثل نہیں ہو، تم میری مثل نہیں ہو۔ جب صحابہ حضور کی مثل نہیں ہو سکتے، بعد میں 14 سال کے بعد کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک سے سچی محبت کیجیے، حضور کے طریقے پر عمل کیجیے، حضور کی سیرت کو اپنائیے، نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، حضور کے فضائل مناقب کمالات پڑھیں، حضور کے حسن و جمال کو پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام کی عنایتوں کو پڑھیں، سخاوتوں کو پڑھیں، عطاؤں کو پڑھیں۔ اللہ اکبر، بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ میں اس نبی علیہ السلام کو میں ان نبی علیہ السلام کا امتی ہوں، ان نبی علیہ السلام کا امتی ہوں جو سوالیوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے، جو عطاؤں پر عطائیں کیا کرتے تھے۔ قیامت کا دن بھی ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن بھی اپنے امتیوں کا خیال فرمائیں گے۔ خالد بھائی نے حدیث پاک بیان کی، اسے مکمل کر کے اجازت چاہوں گا۔
قیامت کا دن ہوگا، ممبر لگے ہوں گے، سونے کے ممبر، سارے انبیاء کرام علیہ السلام ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سارے ممبر بھرے ہوں گے، ایک ہی ممبر خالی ہوگا، ایک ہی ممبر خالی ہوگا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا ممبر ہوگا۔ سب نبی بیٹھے ہوں گے، میں کھڑا ہوں گا، سب نبی بیٹھے ہوں گے، میں کھڑا ہوں گا۔ کیوں؟ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھوں گا اس لیے نہیں، کہیں اللہ کے لیے یہ نہ فرمایا میں بیٹھ جاؤں تو محمد اٹھیے اور آپ جنت میں چلے جائیے۔ ارشاد فرمایا میں اس لیے کھڑا رہوں گا تاکہ میں کھڑا رہ کر اپنے ایک ایک امتی کی سفارش کروں، شفاعت کر کے سب کو داخل جنت کروا دوں، سب کو داخل جنت کروا دوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو قیامت کے دن بھی ہمارے لیے کھڑے ہوں گے، سارے بیٹھے ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ وما علینا